آج ہم بات کریں گے سید علی گیلانی کی زندگی کے بارے میں۔ آج 1 ستمبر ہے اور سرکاری سطح پہ یہ اعلان بھی ہوا ہے کہ سید علی گیلانی کی جو زندگی ہے، اس کے جو حالات زندگی ہیں، اس کی جو سیاسی جدوجہد ہے، اس کی کشمیر کی آزادی کے لیے جو جدوجہد ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ ویسے جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہوا ہے، اس میں ایک اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ سید علی گیلانی نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ تو اسی تناظر کے اندر یہ کہا یہ گیا ہے کہ اسکولوں کے اندر پروگرام منعقد کیے جائیں اور اس پر بات کی جائے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سید علی گیلانی کی جو زندگی ہے، اس کی جو سیاسی جدوجہد ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے سیاسی نظریات کیا تھے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر چونکہ ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے ان سے تھا، اور وہاں پر ان کے حالات زندگی کیا رہے، انہوں نے کس طرح کی جدوجہد کی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اس لیکچر میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو مقبوضہ کشمیر یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ وہیں اپنے گاؤں سے حاصل کی، اور پھر وہ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے لاہور تشریف لائے۔ یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ واپس ادھر چلے گئے، سری نگر گیا۔ سری نگر میں ابتدائی طور پہ انہوں نے ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا، یعنی وہ استاد بن گئے۔ بہت عرصہ تک وہ پڑھاتے رہے، پھر جو ہے وہ سری نگر میں انٹر کالج میں پڑھاتے رہے۔ اسی دوران شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس نے 1932 میں بنائی تھی، اس کے ساتھ ان کی سیاسی ایکٹیویٹیز رہی، اس کے ساتھ وہ جڑے رہے۔ لیکن یہ 1946 کے اندر جب اسی نیشنل کانفرنس نے ایک تحریک شروع کی تھی، کشمیر چھوڑ دو تحریک، جس میں شیخ عبداللہ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اسی دوران ان کی جو ملاقات مولانا مسعودی تھے ان کے ساتھ ہوئی، اور اس وقت برصغیر کے اندر اسلامی نظریات کا پرچار کرنے والی جو جماعت تھی وہ جماعت اسلامی تھی، مولانا مودودی کی جماعت۔ سید مسعودی سے ملاقات ہو گئی سید علی گیلانی کی، تو انہوں نے ان کو لٹریچر جو ابو العلا مودودی نے لکھا تھا وہ پڑھنے کا موقع ملا، اور جب انہوں نے مودودی کا لٹریچر پڑھا تو ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، سیاسی جو جدوجہد تھی، وہ اسلامائز ہو گئی، اسلام کی طرف ان کی اورینٹیشن زیادہ ہو گئی، یعنی سیاسی اسلام کی طرف ان کی اورینٹیشن زیادہ ہوگی۔ ویسے برصغیر کے اندر اس طرح سے جو سیاسی جماعتیں تھیں، وہ جماعت اسلامی سے پہلے پالیٹکس کے اندر ایکٹیو نہیں تھی۔ ایک سیاسی واقعہ ضرور ہے، جس طرح تحریک خلافت آپ پڑھتے بھی ہیں، سنا بھی ہوگا، اس میں جو ہے وہ ایک مذہبی ایلیمنٹ ضرور شامل تھا، لیکن باقی جو ہندوستان کی سیاست ہے اس کے اندر مذہبی ایلیمنٹ اس طرح سے نہیں تھا۔ یہ پہلی بار آ کے مولانا مودودی نے باقاعدہ طور پہ سیاست کے اندر جو ایک اسلامک بیسڈ پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو متعارف کروایا۔ اب جو سید علی گیلانی تھے وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے، کچھ کتابیں بھی انہوں نے مولانا مودودی کی پڑھی، اندر انہوں نے جماعت اسلامی کشمیر کو جوائن کر لیا، جس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار سے اسلامی سیاست کے ذریعے اسلامک جو پولیٹکس ہے اس کا ریوائول تھا، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتی تھی۔ بہت لمبے عرصے تک جو یہ سید علی گیلانی اس کی جماعت اسلامی کشمیر کے رکن رہے۔ اب ان کے اوپر ظاہر ہے جہاں پر ان کی ایک جدوجہد ہے وہاں پر بہت سے الزامات بھی ہیں، اور یہ بھی ایک ان کی جدوجہد کے بارے میں خصوصیت کہی جا سکتی ہے کہ وہ جو کشمیر کے اندر انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو جہاد کیا جاتا تھا، یا پاکستان سے لوگ یہاں پر جاتے تھے اور جہاد کرتے تھے، ان جو جاتی گروپس ہیں ان کی بڑی سپورٹ کرتے تھے سید علی گیلانی، ان کے لیے پروٹیسٹ کرتے تھے، ان کے لیے لٹریچر لکھتے تھے، اور ان کی جو مکمل سیاسی، اخلاقی اور تعلق کے نتیجے میں جو سپورٹ تھی وہ سید علی گیلانی ہمیشہ ان جہادی ایلیمنٹس کو دیتے رہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر تنقید بھی کی جاتی رہی کہ جو کشمیر میں سیاسی جدوجہد ہے اس کو بیسیکلی فنڈامنٹلزم کی طرف دھکیلنے میں سید علی گیلانی کا بڑا کردار ہے۔
تو انڈین جو گورنمنٹ تھی ظاہر ہے انڈین اسٹیٹ کے اگینسٹ یہ جدوجہد تھی، وہ بڑے ظلم کرتی تھی. مثلاً 1981 کے اندر ان کا جو پاسپورٹ تھا وہ انڈین گورنمنٹ نے منسوخ کر دیا تھا، اور یہ 2006 تک منسوخ رہا. بارہا انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی، لیکن ان کو کسی باہر کے ملک کا سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ انڈین گورنمنٹ نے ضبط کیا ہوا. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 2006 کے اندر ان کا پاسپورٹ جب واپس کر دیا گیا، چونکہ یہ بیمار تھے اور علاج کی خاطر یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر یعنی امریکہ میں جانا چاہ رہے تھے، تو جب پاسپورٹ ان کا واپس کیا گیا تو پھر یہ ہوا کہ جو ان کا ویزا تھا وہ امریکہ نے ریجیکٹ کر دیا. یو ایس اے نے اس بنیاد کے اوپر ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ بیسیکلی جو اسلامسٹ گروپ ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک بار ان کو دعوت تھی یہ یورپی یونین کی طرف سے، یورپی یونین کے ممبران کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. اس کے بعد چونکہ یہ ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتے تھے، اس وقت بھی جو ہے وہ یورپی یونین نے ملاقات سے واپس انکار کر دیا. تو 2004 کے اندر سید علی گیلانی کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک نئی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا. جماعت اسلامی جو کشمیر تھی اس سے وہ ریٹائر ہو گیا، اور پھر 2004 کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حریت کانفرنس بنائی. حریت کانفرنس کے یہ چیئرمین بن گئے، اور وہ چونکہ حریت کانفرنس آل پارٹیز حریت کانفرنس کا حصہ بن گئی، اور اس طرح سے حریت کانفرنس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. یہ جو جملہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں، انہوں نے چونکہ بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں. بنیادی طور پہ ان کی جو جدوجہد تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرو پاکستان تھی، یعنی ہندوستان کے خلاف اینٹی انڈین اور پرو پاکستان ان کی جدوجہد ضرور تھی. لیکن یہ جو نعرہ ہے بیسیکلی وہ کوئی ان کی سیاسی آئیڈیالوجی کا باقاعدہ طور پہ حصہ نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مقام کے اوپر جب ان کو انڈین نے جو ہے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا اور علاج کے لیے جب وہ باہر جانا چاہ رہے تھے تو ان کو انکار کیا، تو اس موقع پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہے وہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. لیکن باقاعدہ طور پہ ان کی یعنی کوئی سیاسی آئیڈیالوجی بہرحال یہ نہیں تھی. اسلامک جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کے ذریعے وہ کشمیر کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، بہت سے موقعوں کے اوپر انہوں نے جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں ان کی بھی بات کی ہے کہ جو ہے وہ رائے شماری کے ذریعے کشمیر کا حل نکالا جائے. بعد میں جب یہ 2018 میں ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، پھر ان کو جو ہے وہ علاج کے لیے دلی کے ہاسپٹل میں رہے، پھر بعد میں ان کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا، اور آخرکار ان کی وفات 1 ستمبر 2021 یعنی پچھلے سال وہ وفات پا گئے. اور ان کے جنازے کے اوپر بھی آپ کو یہ پتا ہے کہ اچانک سے جب ان کی وفات ہوگی تو ان کا جنازہ رات کو ہی قبرستان میں لے جا کے دفنایا گیا، کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا. اور ان کی جو فیملی تھی انہوں نے میڈیا کے اوپر بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ اس پورے تقریب کے اندر شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اس طرح سے سید علی گیلانی کی جو زندگی ہے مختلف سیاسی مراحل سے گزرتے ہوئے پچھلے سال اختتام پذیر ہوئی. کنکلوژن ان کی زندگی کا یہ ہے، اور وہ سی انہوں نے اپنی کتابیں بھی تقریباً جو ہے وہ 20 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسلامک جو پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کو پروفیس کرتے تھے، کیونکہ ان کا سارا کیریئر جماعت اسلامی سے لنک تھا اور مولانا مودودی سے بہت زیادہ متاثر تھے. ان کی جو جدوجہد تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرو پاکستان تھی. اور تیسری جو خاص بات ان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ جو جہادی گروپ تھے ان کی ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید ہوتی رہی. تو یہ سارا جو ہے ان کی زندگی کا فریم ورک ہے، نچوڑ ہے.